ब्रिगेडियर ریٹائرڈ وقار صاحب، بریگیڈیئر صاحب آپ کس طرح دیکھتے ہیں 18 رکنی کابینہ، نگراں وفاقی کابینہ جس نے آج حلف لیا ہے، جس میں نام بڑے اہم سامنے آئے ہیں، آپ کیا اس پر بات کریں گے؟ یہ آئی تھنک کہ پاکستان کا ایک بڑا کرٹیکل ٹائم ہے فرام ایوری اینگل، چاہے وہ سیکورٹی ہے یا اکانومی ہے اور باقی چیلنجز ہیں. تو ایک بڑا بیلنس آئی تھنک کابینہ کی سلیکشن ہوئی ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکل فگرز کم ہیں اور اس میں ٹیکنوکریٹس آپ کہہ رہے ہیں یا سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہیں جن کی اپنی اپنی فیلڈ میں خدمات نہیں ہے. پاکستان ہو سکتا ہے وہ کیبنٹ میں نہ رہے ہوں، لیکن اگر ان کا بیک گراؤنڈ دیکھیں جیسے ہمارے سنو کے مصطفیٰ لمبی صاحب اس کو اطلاعات کا ان کو دیا گیا ہے، تو ان کا ایکسپیرینس اگر آپ دیکھیں انٹرنیشنل ڈومیسٹک اٹ از واسٹ. اسی طریقے سے ڈیفینس منسٹر ہیں انور علی حیدر صاحب، لیفٹیننٹ انور علی حیدر، ان کا اپنا اگر آپ دیکھیں این ڈی یو کے پریزیڈنٹ رہے، انہوں نے کمانڈ بھی کی ہے اور پاکستان کو مطلب سرو کیا ہے. تو ان کے تمام کے ویل اسٹیبلش کریڈینشلز ہیں. عمر صاحب صاحب ہیں. اچھی چیز یہ ہے کہ ابھی آئی تھنک ایڈوائزر میں مشال ملک کا نام بھی آ جائے گا بیکاز شی از گوئنگ ٹو لک آفٹر دی ہیومن رائٹس. اور تو ان کی ایک لیگیسی ہے ریسپیکٹو فیلڈ میں، اور میرے خیال میں کریم ہے پاکستان کی جو اس وقت آپ کے سامنے حلف لے رہی ہے. اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان کو نبٹنے کے لیے آئی تھنک اسی طرح کی ٹیم کی ضرورت تھی، موسٹلی اے پولیٹیکل. اور آئی وڈ سے کہ جو اس وقت پاکستان چیلنج فیس کر رہا ہے اس میں اس سے اچھی ٹیم نہیں ہو سکتی. اور خاص طور پہ جو چیلنجز معاشی طور پر ہیں ان میں ڈاکٹر شمشاد اختر کا نام وزیر خزانہ کے حوالے سے سامنے آیا، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی، اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہی اور ابھی اگر وزارت خزانہ کا قلم دان دیا گیا تو ڈیفینیٹلی وی آر لوکنگ ایٹ سمبڈی ود انٹرنیشنل کریڈینشل اور ان کی جو پہلے بھی سروسز رہی ہیں. اینڈ بینگ اے وومن آئی تھنک اس لحاظ سے یہ اور کرٹیکل اور آئی وڈ سے پروناؤنس ہو جاتا ہے کہ ایک خاتون کو جو ہے وزارت خزانہ کا قلم دان، اور میرے خیال میں اٹ از دا فرسٹ ٹائم انلیس کہ شاید پہلے سے پہلے کسی نے خزانہ کو لک آفٹر کیا ہو. تو یہ بھی آئی تھنک فرام وومن امپاورمنٹ پوائنٹ آف ویو بڑا امپورٹنٹ ہے. بٹ ڈیفینیٹلی ان کی جو اپنی ایکسپرٹیز ہے، ان کا ایک انٹرنیشنل نام ہے فائنانس اور اکنامکس میں. اسی طریقے سے آپ کے جو ہے کمیونیکیشن پہ احمد طارق صاحب ہیں، پھر ہیلتھ میں ڈاکٹر نظیم جان ہیں، پھر سرفراز بگٹی صاحب انٹیریئر کے لیے آ رہے ہیں. ہی ہیز اے وائڈ ایکسپیرینس آف ہینڈلنگ جو لیس ایشورنس رہی ہے بلوچستان میں، اور بلوچستان کو یکجا کرنے میں، یونائٹ کرنے میں ایز اے انٹیریئر منسٹر آف بلوچستان کو بڑا کردار رہا ہے. بڑے ینگ ہیں اور بڑا سفر بھی کیا انہوں نے، ان کو بڑا افیکٹ رہا ہے بلوچستان میں جو سب نیشنل گروپ تھے. لیکن آئی تھنک جو پرائم منسٹر کی ٹیم ہے وہ شو کر رہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گی، اور ہونا بھی چاہیے بیکاز الٹیمیٹلی جو چیلنجز ہے اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ نگران جیسے حکومت جو ہے ایک روٹین ورک کرے. ڈیفینیٹلی الیکشن کرانا ان کا ایک میجر ٹاسک ہوگا، لیکن یہ بھی ہے کہ اکانومی اور سیکورٹی کو ایسی اچھی سچویشن میں لے کے بیٹن آگے حوالے کیا جائے نیکسٹ پولیٹیکل گورنمنٹ کے کہ پاکستان ایک ٹریجیکٹری پہ چل سکے. اور پرابلی ہم ایک سیکنڈ بھی افورڈ نہیں کر سکتے ضائع کے. دیٹس وائی آئی تھنک اس دفعہ جو نگران کابینہ اس پہ بہت زیادہ بات چیت بھی ہو رہی ہے. جی ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس دفعہ بات اسی لیے ہو رہی ہے کہ ایک صاف اور شفاف ایک تو انتخابات کرانا، پرامن انتخابات کرانا، پھر آگے جو معاشی چیلنجز ہیں ان کو بھی دیکھ کے چلنا. میں چاہوں گی وقار حسن صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں. صحافتی اصولوں پر کاربند بول نیوز نے رکھی روایت برقرار. بول نیوز کی جانب سے دیکھنے والوں کو یوم آزادی کی بے حد مبارکباد. ملک بھر سے جشن آزادی کی تقریبات بول نے دکھائی اپنی سکرین پر. پاکستان کے 76ویں یوم آزادی کا جشن بول نے سنائی پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج. بول کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن میں پاکستان کا نام روشن کرنے والوں نے دیے قوم کو پیغامات. بے پناہ مشکلات کا سامنا کر کے اس ملک کو حاصل کیا. آزاد قوموں کو بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. 76 واریوں میں آزادی کا دن جوش و خروش کے ساتھ منایا، کیونکہ زندہ باد پاکستان یہ ہے بول کی پہچان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.